سے اللہ برکت کو ختم کر دے گا۔ اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت دولت دینا جانتا ہے وہ دولت کو لینا بھی جانتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کچھ ایسے بھی انسان پائے گئے ہیں کہ وہ غریب تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد امیر بنا دیا۔ اگر وہ کسی مرض میں مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی، توانائی دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا بھی چاہا۔ دیکھتا ہوں جب یہ غریب تھا تب تو مجھے بہت یاد کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، مسجد کے اندر آ کر کے نمازیں پڑھا کرتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ لیکن جب آج اس کی غریبی دور ہو گئی ہے، یہ مالدار ہو گیا ہے، یہ مالک نصاب ہو گیا ہے، تو میں دیکھتا ہوں یہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں، یا میرے نام پر یہ کچھ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن انسان کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہوں، میرا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد یعقوب سے قوم بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر کیا۔ 3 لوگ تھے جو کوڑی تھے، اور ایک وہ تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، اور تیسرا وہ تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اور تینوں شخص بے حد پریشان تھے اور تینوں ہی غریب تھے۔ ہمیشہ اپنی بیماری کو لے کر کے فکر میں لگے رہتے تھے۔ جو کوڑی تھا جس کے بدن پر سفید داغ تھے، ہمیشہ اسے یہ فکر لگی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کوڑی پن کی بیماری دور کر دے۔ لوگ مجھ سے نفرت کیا کرتے ہیں، میرا بدن خوبصورت نہیں ہے، میری بدن کی بدصورتی کو دیکھ کر کے انسان میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھ سے یہ بیماری دور کر دے اور مجھے خوبصورت بنا دے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل و صورت میں ان تینوں کے پاس بھیجا، اور وہ فرشتہ سب سے پہلے انسانی صورت میں بشری شکل و صورت میں وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا جس کے بدن پر سفید داغ تھے۔ سفید داغوں کی وجہ سے لوگ اسے نفرت کیا کرتے تھے، اس کے پاس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ فرشتہ آیا اور کوڑی سے کہا فقال ایو شیء احب الیک، اے انسان بتا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بدن پر جو سفید داغ ہیں، میں کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری رنگت کو صحیح کر دے، مجھے حسین و جمیل بنا دے۔ تو فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا کوڑ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجیح و شکیل بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، سفیدی کے داغ ختم ہو گئے، اچھی رنگت مل گئی، حسین ہو گیا ہے، حسین خوبصورت ہو گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا بتا تجھے کون سا مال پسند ہے، کیونکہ غریب تھا نا، پوچھ لیا بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹنی کا مال پسند ہے، مجھے اونٹ بے حد پسند ہے۔ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل و صورت میں اس کے پاس کھڑا تھا، اس فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی دی، اور اونٹنی دینے کے بعد اس کے لیے برکت کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونٹنی کے ذریعے سے اس کو بہت بڑا امیر بنا دیا، امیر ہو گیا، بیماری بھی ختم ہو گئی۔ اب وہی فرشتہ جو انسانی شکل و صورت میں ہے دوسرے کے پاس آتا ہے جس کے سر پر بال نہیں ہے، اس کے پاس آیا فرشتہ اور اس سے کہا بتا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا میرے سر پر بال نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر پر خوبصورت بال آ جائیں، اور میں غریب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے امیر بنا دے۔ تو اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا کہ خوبصورت بال آ گئے، سبحان اللہ، خوبصورت بال آ گئے۔ اور اس کے بعد فرشتے نے کہا بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ تو اس فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ برکت کی دعا کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بہت بڑا امیر بنا دیا، بیماری بھی ختم ہو گئی، سر پر بال آ گئے، امیر ہو گیا۔ اب وہی فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچا ہے، تیسرا وہ شخص جو آنکھوں سے نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آنکھوں کی قدر تو وہی جانے گا نا جو آنکھوں سے نابینا ہو، اپنے ماں باپ کو نہ دیکھ سکتا ہو، نماز کے لیے مسجد میں نہ آ سکتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکتا ہو، کسی نیک کام میں جا کر کے حصہ نہ لے سکتا ہو، تو آنکھوں کی قیمت، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہو، جو دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ نہ سکتا ہو، مال و دولت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہ سکتا ہو۔ فرشتے نے آ کر کہا بتا تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا میں
یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے کے قابل بنا دے۔ اتنا کہا، فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو آنکھوں میں بینائی واپس آ گئی، دیکھنے کے قابل بنا دیا، اور اس سے پوچھا بتا تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے۔ تو اس فرشتے نے جو انسانی لباس میں تھا اس نے اسے ایک بکری دی، اور اس کے لیے بھی برکت کی دعا کی۔ برکت کی دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بکری کے ذریعے سے اس کو بہت بڑا امیر بنا دیا۔ اب آپ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کی بیماری کو ختم کر دیا۔ جو کوڑی تھا اس کا کوڑ بھی ختم، جس کے سر پر بال نہیں تھے اس کے سر پر بال آ گئے، جو آنکھوں سے نابینا تھا وہ بھی بینا ہو گیا، اور تینوں غریب تھے، اللہ نے تینوں کو امیر بنا دیا، تینوں کو امیر بنا دیا۔ بیماری بھی ختم ہے، غریبی بھی ختم ہے، امیر ہو گئے۔ جب بیمار تھے تو فکر میں تھے، غریب تھے تب بھی چنتا ان کے ذہن میں محفوظ تھی، لگی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے بیماری ختم کر دے اور ہمیں امیر بنا دے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب تینوں کی بیماری ختم، تینوں کی غریبی ختم۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینے کے لیے پھر سے وہی فرشتہ بھیجا جس کے ذریعے سے ان تینوں کی بیماری کو ختم کیا تھا، غریبی کو ختم کیا تھا۔ وہی فرشتہ امتحان لینے کے لیے زمین پر آ گیا، اور وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس پہنچا اور کہا فقال انا رجل مسکین، میں ایک غریب ہوں، سفر کی وجہ سے میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اب میں اللہ کے فضل کے بغیر، تیری مدد کے بغیر میں اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، تو ایسا کر جس رب بنا دے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب تینوں کی بیماری ختم، تینوں کی غریبی ختم۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینے کے لیے پھر سے وہی فرشتہ بھیجا جس کے ذریعے سے ان تینوں کی بیماری کو ختم کیا تھا، غریبی کو ختم کیا تھا۔ وہی فرشتہ امتحان لینے کے لیے زمین پر آ گیا، اور وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس پہنچا اور کہا فقال انا رجل مسکین، میں ایک غریب ہوں، سفر کی وجہ سے میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اب میں اللہ کے فضل کے بغیر، تیری مدد کے بغیر میں اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، تو ایسا کر جس رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے بدن دیا ہے، خوبصورت بدن دیا ہے، اچھی رنگت دی ہے، حسین و جمیل بنایا ہے، مال و دولت دیا ہے، اسی رب کے نام سے تو مجھے ایک اونٹنی دے دے تاکہ میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں۔ تو اس امیر نے کہا مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر بہت سے حقوق ہیں، میں انہیں مکمل نہیں کر پاتا ہوں، تو میں تجھے ایک اونٹ کہاں سے دے دوں؟ دیکھیے، پہلے غریب تھا، اللہ نے دولت دے دی، اب رب کے ہی نام پر دینے سے انکار کر دیا۔ جس رب تعالیٰ نے بیماری سے صحیح کر دیا، بدصورت تھا خوبصورت بنا دیا، غریب تھا امیر کر دیا، اب اسی رب کے نام پر ایک اونٹنی مانگلی دینے سے انکار کر دیا۔ بولا میں تو بہت غریب ہوں، میں اپنے حقوق پورے نہیں کر پاتا ہوں، تمہیں ایک اونٹنی کہاں سے دے دوں؟ جب دینے سے انکار کیا تو فرشتہ بولا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی کوڑی ہے نا کہ لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، تیرے پاس میں بیٹھنا پسند نہیں کیا کرتے تھے، لوگ تجھ سے دور بھاگتے تھے، تو یہ چاہتا تھا کہ میری بیماری ختم ہو جائے، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل کے ارادے کو سن لیا، تیری بیماری ختم کر دی اور تجھے امیر بنا دیا۔ تو وہ امیر بولا ارے میں کب کوڑی تھا، میں تو پیدائشی خوبصورت ہوں، مجھے یہ حسن تو ماں کے پیٹ سے ملا ہے، اور تم غریبی کی بات کرتے ہو۔ یہ دولت آج جو میرے پاس ہے، اللہ نے یہ دولت تو مجھے اپنے باپ دادا سے دی ہے، میں تو پیدائشی امیر ہوں۔ دونوں باتوں کا انکار کر دیا، جھوٹ بول دیا، بولا میں پیدائشی خوبصورت ہوں، میں کب بدصورت تھا، اور میں پیدائشی امیر ہوں، دینے سے انکار کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو پہلے جیسا بناتا۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی دعا کو قبول کر لیا، اور پہلے جیسا وہ بدصورت تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بدصورت بنا دیا، اور اس کی امیری کو بھی ختم کر دیا، امیری ختم، پہلے جیسا ہو گیا۔ رب تعالیٰ کے نام پر دینے سے انکار کر دیا نا، غرور کیا، کیا کہا میں پیدائشی خوبصورت ہوں، حسین و جمیل ہوں،
فرشتہ دوسرے کے پاس آیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، آنے کے بعد اس سے سوال کیا، میں مسافر ہوں، سفر کی وجہ سے میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، تو ایسا کر جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے خوبصورت بال دیے ہیں، حسین و جمیل بنایا ہے، مال و دولت دیا ہے، اسی رب کے نام سے تو مجھے ایک گائے دے دے تاکہ میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں۔ تو اس نے بھی اس کوڑی کی طرح بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی، ڈینگیں مارنا شروع کر دی، دینے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو پہلے جیسا ہی بنا دیا، جیسا تو پہلے تھا، تیرے سر پر بال نہیں تھے، تو غریب تھا۔ تو فرشتے نے اس کی دعا کو قبول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی دعا کو قبول کر لیا، اور اس دوسرے شخص کو بھی سر سے بالوں کو خالی کر دیا، سر سے بال چھین لیے، یہ بھی غریب ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ تیسرے کے پاس آیا ہے، 2 کا امتحان ہو چکا، وہ فرشتہ تیسرے کے پاس آیا۔ ظافر بھائی آنکھ بند ہو رہی ہیں، سنیے ذرا ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ فرشتہ 2 کا امتحان لے چکا، اب فرشتہ تیسرے کے پاس آیا ہے، اسی آخری شخص کا امتحان باقی ہے جو آنکھ سے نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ فرشتہ تیسرے کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے شخص جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نابینا سے بینا بنایا ہے، دیکھنے کے قابل بنایا ہے، اسی رب کے نام سے تو مجھے ایک بکری دے دے جس نے تجھے امیر بنایا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا ہاں ہاں خدا کی قسم، میں پہلے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، میں آنکھوں سے نابینا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینا بنا دیا، دیکھنے کے قابل بنا دیا۔ اے سائل سن، تو اس رب کے نام سے مجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہے، اور میں تجھے یہ اختیار دیتا ہوں کہ تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا خدا کی قسم، اگر آج تو مجھ سے رب تعالیٰ کے نام پر جو مانگے گا وہ میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اس فرشتے نے کہا جو انسانی شکل و صورت میں اس کے پاس کھڑا تھا اسے تو نہیں معلوم تھا یہ انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہے، امتحان کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، میں تو تیرا امتحان لینے کے لیے اس دھرتی پر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تینوں کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ دیکھتا ہوں رب تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا کہ دیکھتا ہوں یہ میری بارگاہ میں میرے نام پر کیا خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ تو اے سن، تیرے 2 ساتھیوں نے اپنے مال پر غرور کیا، اپنی صحت پر غرور کیا، رب کے نام پر دینے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ امتحان میں ناکام ہو گئے، لیکن تو نے رب کے نام پر خرچ کرنے سے انکار نہیں کیا، اس لیے تو اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھ ملی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کسی وقت میں پریشان تھے یا بیمار تھے، اب اگر ہم غریب سے امیر ہو گئے ہیں اور بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں تو رب تعالیٰ کا شکر ہم اب بھی ادا کریں جیسے بیماری میں ادا کیا کرتے تھے، اور جیسے غریبی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے آج امیری میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ اس زمانے کے اندر بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو مسجد کا رخ کرتے ہیں، لیکن جہاں پریشانی ختم تو مسجد کا راستہ ہی بھول گئے، گھر پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اللہ